بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے اکانومی کے حوالے سے کچھ خبروں سے جو اس ہفتے کی اہم خبریں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائسز میں جو ہے وہ ایز ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، آل دو کہ تھوڑی اس میں کمی متوقع تھی، اور موجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی جاتی، لیکن شاید حکومت کا ارادہ ہو کہ تھوڑا سا بفر آنے والے دنوں کے لیے رکھا جائے، تاکہ اگر فیوچر میں کوئی اضافہ ہوتا ہے ان میں تو اس کو جو ہے وہ لیول کیا جا سکے اور عوام کے اوپر اس کا بوجھ جو ہے وہ نہ ڈالا سکے۔ انفلیشن کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی جو ہے وہ اگر کم نہیں ہو رہی تو بڑھ بھی نہیں رہی، تو یہ بھی ایک بہت پازیٹیو سمٹم ہے۔ جس طریقے سے پچھلے اگر آپ 6 مہینوں کا اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ جو ہماری اکانومی ہے اس میں مسلسل جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا تھا، اور وجہ اس کی جو ہے وہ ظاہر ہے یہی ہے کہ چونکہ ہمارے انٹرسٹ ریٹس میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ جس نے مارکیٹ سے ساری کی ساری لیکویڈیٹی چھین لی ہے۔ ایز اے ریزلٹ ہوا یہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ جو ہے وہ چیزوں کی کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پرائسز تو نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی بہت اچھی پالیسی نہیں ہے کہ آپ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیمانڈ کو کنٹرول کریں، رادر سپلائی میں جو ہے وہ اضافہ ہونا چاہیے، لیکن ہماری اکانومی اس وقت جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ سپلائی میں اضافہ کر سکے، اس لیے انہوں نے ڈیمانڈ کو جو ہے وہ کنٹرول کیا وایا انٹرسٹ ریٹس۔ تو اس سے ہوا یہ ہے کہ تھوڑی سی روپے کی قدر میں بھی بہتری ہوئی ہے، اور مہنگائی میں بھی جو ہے وہ بظاہر ہمیں کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آئندہ بھی نظر آئے گی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بھی پالیسی ریٹ کو مستحکم رکھا ہے، اور فیوچر میں اگر جو ہے وہ اپنا پالیسی ریٹ مستحکم رکھنا ہے تو مہنگائی کو نیچے آنا ہوگا، اور اس کو مہنگائی کو نیچے لانا ہوگا، اور بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ مہنگائی نیچے آئے گی، کیونکہ مختلف ہمارے ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے، جو اس وقت ہماری اکنامک ٹیم ہے، ظاہر ہے دیٹ از آئی مسٹ کال اٹ از ایس آئی ایف سی، تو کویت سے بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ انفیکٹ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے بھی جو ہے وہ معاہدے کر لیے ہیں، یا کرنے کی جو ہے وہ انہوں نے انڈیا دے دیا ہے۔ قطر اور سعودی عرب ویسے ہی مائنز اینڈ منرلز میں خاص طور پہ جو ہمارا ریکویڈک ہے اس میں انہوں نے اپنا کنسنٹ شو کر دیا۔ تو فیوچر میں جو ہے وہ اکانومی کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں ہیں، اور اسی کا رزلٹ آپ کو ہماری اسٹاک مارکیٹ میں بھی نظر آ رہا ہوگا، جو کہ ریکارڈ پہ ریکارڈ بناتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس میں مجھے تھوڑا بہت جو ہے وہ آبجیکشن ہے، کیونکہ ہمارے انڈر انڈیکس کا سائز جو ہے وہ پچھلا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسٹاک مارکیٹ از پرفارمنگ ویری ویل۔ پالیٹکس کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو انٹرا پارٹی الیکشن بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر خان جو ہے وہ نامزد امیدوار ہیں۔ ان کے تجویز کنندہ ہیں احمد اویس صاحب، اور جبکہ رؤوف حسن صاحب تائید کنندہ ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر مصروف خان ہیں۔ تو انہوں نے تو اپنی جمع کروا دی ہیں ظاہر ہے کاغذات نامزدگی، لیکن اس میں جو ہے وہ کل ایک ٹوسٹ آیا جب تحریک انصاف کے بانی رہنما بھی وہاں پہ آفس میں پہنچ گئے، اور اس سارے پروسیس کو انہوں نے ایک کرٹیکلی دیکھا۔ بانی ممبر کے حوالے سے وہاں پہ انتخابی لسٹیں مانگی اور دیگر ڈاکومنٹس مانگے جو کہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ جب یہ سارے الیکشن ہو جائیں گے تو الیکشن کمیشن کے پاس جا کے اس پروسیس کو بھی متنازع بنایا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ بلے کا انتخابی نشان ایک مرتبہ پھر خطرے میں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے۔ کل جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی پرسوں کوئٹہ میں خطاب کیا جلسے سے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو بڑا نشانہ بنایا کہ جو 3 بار وزیر اعظم بنا وہ چوتھی بار وزیر اعظم بن کر ملک کو مشکلات سے نکال لے گا۔ یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی بات آپ سے کرتا چلوں کہ پرانے سیاستدان اور بابے اور اس طرح کی جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، میں بھی وہ اس وجہ سے بلڈ کیا جا رہا ہو کہ اب یہ سوال تو پیپلز پارٹی سے بھی پوچھا جا سکتا ہے نا کہ آپ لوگ بھی اتنے عرصے سے سندھ میں حکمران ہیں، 2-3 مرتبہ آپ کی فیڈرل میں بھی حکمرانی رہ چکی ہے، تو آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ تو اب اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس سوال کے جواب کے طور کے اوپر جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ ایک نوجوان لیڈرشپ اور اس طرح کا جو ہے وہ بیانیہ سامنے لے کے آئیں گے۔ اب دیکھتے
مجھے اس بیان کو جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ پذیرائی حاصل ہوتی ہے، لیکن جو جلسے میں انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ان کی جو نوجوانی کی جو لیڈرشپ ہے، اپنا ویژن دینے کے بجائے، اپنی پالیسیز دینے کے بجائے وہ بات کر رہے ہیں کس چیز کی؟ ماضی کی، کہ اپنی والدہ کے حوالے سے کہ یہ والدہ کو شہید کر دیا گیا، شاہ نواز بھٹو کو زہر پلا کر شہید کر دیا گیا، ہمارے خاندان کی بڑی قربانیاں ہیں اور پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ عوام کی خدمت کریں۔ بھئی یہ تو ساری جنرل باتیں ہیں نا، کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں بلوچستان کی مائیں بچوں کو شہید ہونے اور ٹارگٹ کلنگ اور لاپتہ ہونے پر دکھی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اللہ بلا بلا، مطلب اس طرح کی جذباتی باتوں سے ہٹ کے اگر ہم تھوڑا سا کوشش کریں کہ سبجیکٹو میٹرز کے بجائے پریکٹیکلی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے جو ہے وہ نیب کو تختہ مشق بنا لیا ہے، اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپنر کھلاڑی کے طور کے اوپر یا فرنٹ فٹ کھلاڑی کے طور کے اوپر سامنے آئے ہیں۔ ہمیں 75 سال کا تجربہ جو ہے وہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ غلط رہا، مادر پدر آزاد معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی۔ اب مولانا صاحب سے پوچھے کہ آپ بھی تو ایک عرصے سے اسمبلی میں رہے ہیں، تو آپ نے اس حوالے سے کون کون سے اقدامات کیے ہیں؟ تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ کوئی اقدامات آپ کو گنوا سکیں گے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسٹانس ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عوام بھی کنفیوز ہے۔ میرے خیال میں جو ہے وہ لیڈرشپ کی کمی جو ہے وہ واضح طور پہ محسوس کی جا رہی ہے، خواہ کوئی بھی پارٹی ہو، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی ہو، کچھ بھی ہو، ان سب کے پاس صرف دکھانے کو اچھے اچھے خواب ہیں۔ عوام کو جو ہے نا الیکشن سے پہلے یہ بہت اچھے خواب دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کی تقدیر بدل دیں گے، ہم آپ کو علاج کرا دیں گے، ہم آپ کی صحت کی سہولیات کو بہتر کر دیں گے، تعلیم دے دیں گے، لیکن جیسے ہی الیکشن جو ہے وہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد نہ عوام کے نمائندوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے ویژن کا پتہ ہوتا ہے۔ پھر سے پرانی دوستی ہیں جو الیکشن سے پہلے دشمنیوں میں بدل چکی ہوتی ہیں وہ بحال ہو رہی ہوتی ہیں، پھر جو ہے نا وہی اتحاد بن رہے ہوتے ہیں، گلے مل رہے ہوتے ہیں، جن کے پیٹ پھاڑنے ہوتے ہیں ان کے پیٹ سیے جا رہے ہوتے ہیں، جن کو گھسیٹنا ہوتا ہے ان کو دوبارہ سے کرسیوں کے اوپر بٹھایا جا رہا ہوتا ہے، کھانے کھلائے جا رہے ہوتے ہیں، اور عوام بیچاری وہی بھوکی افلاس کی ماری، بے روزگاری، اور اس کا جو ہے نا وہ مطلب یہ ایک سرکل جو ہے نا پچھلے آپ دیکھیں تو جب سے پاکستان بنا یہ سرکل چل رہا ہے، اور عوام کو کب تک مزید ان سب چیزوں کی طرح بیوقوف بنایا جائے گا مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ ہمارا فیڈریشن اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ فیڈریشن کے پاس اس وقت آپ یقین کریں کہ اپنے آپ کو چلانے کے اخراجات نہیں ہیں، اور ایک بجٹ کا معقول حصہ یعنی تقریباً آدھا بجٹ جو ہے وہ صوبوں کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اور صوبوں میں وہ کہاں لگتا ہے، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو یا کے پی ہو، ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو دیکھا جائے تو اکنامکلی جو ہے وہ فیڈریشن بالکل کنگال ہوتی جا رہی ہے، ان کے پاس اپنے سود کو ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور یہاں پہ 18ویں ترمیم کے نام کے اوپر جو ہے وہ صوبوں کو اتنی آزادی دے دی گئی ہے کہ یہ پیسے دیتے جاؤ، پیسے دیتے جاؤ، یہ ان سے کوئی نہ پوچھے کہ انہوں نے پیسے خرچ کہاں کیے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح پروونشل فائنانس کمیشن ہے یہ بھی بننا چاہیے این ایف سی کی طرز کے اوپر، لیکن اس طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی۔ ہماری ضلعی حکومتوں کا نظام اتنا ناکارہ کر دیا گیا ہے کہ وہاں کے نمائندوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ روتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں کہ ہم گٹر لائنیں بنائیں، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں کہ ہم گلیاں اور روڈ پکے کریں، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں کہ ہاسپٹلز بنائیں، اور یہاں جو ہے نا وہ صوبائی حکومت اپنے قانونی معاملات کے بجائے اس طرح کے معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو احساس محرومی پیدا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج میں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی دوست محمد کھوسہ صاحب کو، جو کہ سابق کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آج کل 2012 تک یہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں تھے، اور ان کا بھی یہی تھا کہ وہاں پہ جو جنوبی پنجاب ہے اس کو پسماندہ رکھا گیا ہے، اس کو کوئی اپنے حقوق نہیں دیے گئے۔ تو ان سے ہم بات کریں گے اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو۔ پرسوں کوئٹہ میں جو ہے وہ جلسہ ہوا ہے جس میں زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی شرکت کی، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت تھی اس میں۔ تو آپ اس جلسے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
میری نظر میں تو یوں سمجھیں کہ یہ کیونکہ بلوچستان اسپیسیفک تھا، اس میں باقی پاکستان سے جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی پہ آزاد کشمیر سے، گلگت سے، سندھ سے، بلوچستان، پنجاب، سارے ملک سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، یہاں پہ یوم تاسیس کے حوالے سے خاص طور پہ چیئرمین صاحب کی طرف سے ہدایت تھی کہ جی تمام تنظیمیں جو ہیں وہ اپنے اپنے ضلعوں میں کریں گی، صرف بلوچستان جو ہے وہ اس کوئٹہ والے ایونٹ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے گا۔ اور اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت شاندار ایونٹ تھا اور بڑا چارجڈ ایونٹ تھا۔ اس میں آپ کراؤڈ میں ایک فرق ہمیشہ محسوس کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے بلایا ہوا کراؤڈ جو کسی آبلیگیشن پہ آیا ہوا ہوتا ہے، بھلے وہ کرائے پہ بلایا ہوا ہو یا زبردستی بلایا ہوا ہو یا جس طرح سے بھی بلایا ہوا ہو، اور ایک کراؤڈ آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ از خود آیا ہوا ہے اور چارجڈ ہے، رسپانس دے رہا ہے، رسپونڈ کر رہا ہے آپ کی گفتگو کو، قائدین کی گفتگو کو۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی سیاسی تاریخ میں جو بڑے پروگرام ہوئے ہیں ان میں سے ایک پروگرام یہ ضرور تھا۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ اس میں کافی چارجڈ کراؤڈ تھا اور پبلک بھی کافی تھی، لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ زیادہ تر جو پبلک اس میں گئی تھی وہ سندھ سے جو ہے وہ گئی تھی، سندھ سے لوگ بسوں وغیرہ کے ذریعے لے جائے گئے تھے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ لوکل کراؤڈ زیادہ تھا یا وہاں کے جو ہے وہ، یا مطلب آپ میری اس جو اسٹیٹمنٹ اس کو ڈینائی کریں گے؟ نمائندگی تھی جی، اپر سندھ کی نمائندگی ضرور تھی، یہ میں نہیں کہتا کہ نمائندگی نہیں تھی۔ اپر سندھ کی جو بلوچستان کے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے شاید نمائندے گئے ہوں، جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، یعنی سندھ کی جو لیڈرشپ ہے وہ چہرے کل وہاں پہ آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، ظاہری بات ہے وہ یوم تاسیس کے حوالے سے وہاں پہ ضرور گئے ہوں گے، لیکن کراؤڈ بائی اینڈ لارج جو تھا وہ بلوچستان کا تھا۔ اچھا، اسی طرح کوئٹہ کے جلسے میں بات کی جائے تو وہاں پہ ہمیں سندھ سے نمائندگی تو نظر آئی، ایون ناصر شاہ صاحب بھی نظر آئے جو کہ صوبائی سطح کے لیڈر ہیں، لیکن وہاں پہ پنجاب سے جو ہے وہ کوئٹہ والے جلسے میں کوئی بہت زیادہ نمائندگی نظر نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک پالیسی ڈیسائیڈ ہوئی تھی جی کہ پنجاب والے صاحبان جو ہیں وہ پنجاب میں اپنا یوم تاسیس منائیں گے، کے پی کے والے کے پی کے میں اپنا یوم تاسیس منائیں گے، اسی طرح سے اے جے کے اور گلگت بلتستان والے سارے اپنے اپنے صوبوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں یوم تاسیس منائیں گے۔ یہ اسپیسیفک جو تھا وہ بلوچستان کا تھا، مقصد بھی یہی تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ جو ہے وینیو وہ بلوچستان رکھا گیا تھا، اس کا کچھ مقصد تھا کہ جو محرومیاں ہیں بلوچستان کی اور جو لوگوں کی پسماندگی ہے اور جو لوگ اس وقت مایوسی کے عالم میں ہیں ان کو اس مایوسی سے نکالنا اور ایک نئی امید دینا ان کے آنے والے مستقبل کے لیے، اونرشپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اونرشپ وہاں پہ شو کرنی تھی کہ جی ہم آپ کے مسائل کو اون کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر وقت دیا اور توفیق دی تو ہم ان مسائل کے حل کی طرف پوری پیش رفت کریں گے۔ اچھا، ایک جو چیز پبلک نے بھی آبزرو کی ہے، میں نے بھی آبزرو کی ہے کہ بلاول صاحب جو ہے وہ ایک الگ قسم کا بیانیہ لے کے چل رہے تھے۔ کوئٹہ کے جلسے سے پہلے تک تو بے تحاشا اس قسم کا لگ رہا تھا، لیکن کوئٹہ والے جلسے میں اگرچہ انہوں نے اون کیا ہے پرانے مطلب سیاست دانوں کو، لیکن اس کے باوجود اس کو گما پھرا کے نا بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ہی از اسٹل آن ہز اسٹیٹمنٹ کہ پرانی طرز سیاست کو ختم ہونا چاہیے، یعنی وہ بابوں کی جگہ الفاظ کو مطلب تبدیل کیا ہے، بنیادی طور پہ ان کی جو ہے وہ حکمت عملی یا ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ وہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئی ہے یا ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ڈرائیونگ سیٹ میں پچھلے 75 سال سے جو ہے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے، جب سے پاکستان وجود میں آئے تب سے لے کے اب تک، تو یہ سینئر لاٹ ہی رہی ہے، جو تب بھی تھے، بعد میں بھی تھے، اب تک ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کو انڈر 40 کی ایک لیڈرشپ جو ہے وہ میسر ہو رہی ہے۔ انڈر 40 سے مراد یہ ہے کہ اس طبقے میں سے ایک نوجوان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے جو اس وقت پاکستان کا 60% ہے۔ اس کی ظاہری بات ہے اپنی ڈیمانڈز ہیں اس طبقے کی، اس وہ جو ایج بریکٹ ہے اس کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، اپنی ضروریات ہیں اور اپنا وے آف تھنکنگ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ
میں اور میرے والد جو ہیں وہ بالکل ایک ہی طرح سوچتے ہیں. ایک بڑوں کا لحاظ، احترام اور ان کے احکامات یا ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلنا جو ہے وہ احتراماً ایک اور چیز ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی بزرگ کی بھی ایک ہی سوچ ہوگی اور اس کے اولاد کی بھی ایک ہی سوچ ہوگی، یہ کبھی بھی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا. انسانی تاریخ میں یہ ممکن نہیں ہے. بہت کم اس طرح کی آپ کو مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ وے آف تھنکنگ اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. بلاول از ینگ, he is energetic, he is enthusiastic, he is ambitious towards resolving Pakistan's problems, ambitious towards resolving the people's problems. اس کے کچھ اپنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے تحت ضرور اپنی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل نہیں ہے جو یہ تاثر لے رہا ہے. میرے خیال میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنی درستگی فرما لیں کہ بلاول صاحب کے اور زرداری صاحب کے درمیان خدا معاف کرے کوئی ڈفرینسز ہیں. یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، ڈفرینسز نہیں ہے. اچھا، یہ جو مجھے جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ینگ لیڈرشپ کا جو بیانیہ سامنے لے کے آ رہے ہیں تو وہ اس پرانے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جی یہ دونوں پارٹیوں نے جو ہے نا وہ باریاں لے لی ہیں، ان کے لیڈروں نے بھی جو ہے وہ مثلاً جیسے میاں صاحب وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں چونکہ ان کی اپنی پارٹی سے کوئی امیدوار نہیں ہے اس ایج کا. تو اب یہ اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو میاں صاحب کو کاؤنٹر کیا جائے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جی چونکہ یہ باریاں لے چکے ہیں تو اب اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ انداز سے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جی، آپ ایک چیز کو تو خود ایڈمٹ کریں گے، یو آر اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ، آئی ایم اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ. پھر آپ کا تعلق ایسے شعبے سے ہے جو ہسٹری کو نظر انداز کر نہیں سکتا، تاریخ کو نظر انداز کر نہیں سکتا. پاکستان کی تاریخ کے اندر سیاسی شعور میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، جہاں پہ اس نے عام آدمی کی بات کی اور جہاں پہ اس نے عام آدمی کے ایک مستقبل کے حوالے سے آواز بلند کی. تب ان کو اپنے چیلنجز فیس کرنے پڑے اس وقت کے. تب بہت بڑے بڑے سینئر پالیٹیشنز جو تھے پاکستان کے اندر موجود تھے. ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان کے اندر اپنا کردار ادا کیا تھا. پھر ایسے لوگ بھی تھے جو کنٹمپرری تھے، یعنی ان کے ہم اثر تھے، ان کے ساتھ ساتھ سیاست میں آ رہے تھے. تو اس وقت کے چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑے. آپ نے جی 40 سال کی بات کی کہ 40 سال سے یہی چہرے ہیں اور یہی پارٹیز ہیں. اگر 40 سال کا حساب کتاب آپ لگائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں تو میرے خیال میں کوئی 5 سے 7 سال 2008 سے پہلے، اور 2008 کا جو 5 سال کا ایک ٹینیور تھا وہ یعنی کل ملا کے تقریباً 10 سال کے لگ بھگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گا. مسلم لیگ کے حصے میں نسبتاً زیادہ آیا ہے، اور پھر بیچ میں ڈکٹیٹرشپس بھی رہی ہیں، آپ ان کو بھی بیچ میں کاؤنٹ کریں. اب رہا سوال نئے چہرے کا کہ نئے چہرے کے لحاظ سے آپ نے کہا کہ ان کو لانچ کیا جا رہا ہے، تو وقت کا تقاضا ہے نا جی. اب جہاں پہ 60% آپ کی آبادی جو ہے وہ انڈر 35 ہے، ان کے اپنے تقاضے ہیں، ان کی اپنی ضروریات ہیں. اگر ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نوجوان جو ہے وہ پیش قدمی کر رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ جنرل باتیں تو بہت زیادہ کر رہی ہیں، کم از کم جلسے جلوسوں کی حد تک، کہ ہم جو ہے نا وہ بے روزگاری ختم کر دیں گے، مہنگائی ختم کر دیں گے، روڈ بنا دیں گے، سڑکیں بنا دیں گے، پل بنا دیں گے. لیکن عملی طور پہ وہ سارا کام کریں گے کیسے؟ یہ روڈ میپ جو ہے نا وہ کوئی بھی پارٹی نہیں دے پا رہی. تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ آپ اپنا ایک اسپیسیفک بتائیں بھی تو صحیح نا، کہ آپ نے اگر چاند تارے بھی توڑ کے لانے ہیں تو کیسے توڑ کے لانے ہیں؟ کوئی نہ کوئی میکینزم ہوگا کہ راکٹ پہ جائیں گے یا آپ گدا گاڑی پہ بیٹھ کے جا کے تو چاند تارے نہیں توڑ کے لا سکتے نا. تو روڈ میپ کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ میں سمجھتا ہوں 90s سے لے کے اب تک آپ نے 3 دفعہ میاں نواز شریف کو دیکھا ہے بطور وزیر اعظم. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہو، اور اب ان کی ڈرائی کلین ہونے کے بعد 4تھی دفعہ بھی وزیر اعظم بننے کی خواہش ہے. اس سے پیش یعنی میں یہ بات کروں کہ 1.5 سال جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کا موقع ملا. ظاہری بات ہے وہ بھی اس دور میں ہر روز
اپنی ہر پریس ٹاک کے اندر یہ کہتے تھے کہ قائد محترم میاں نواز شریف کی رہنمائی سے ہم یوں کرنے جا رہے ہیں، قائد محترم میاں نواز شریف کی رہنمائی سے ہم وہ کرنے جا رہے ہیں. تو وہ 1.5 سال بھی یوں سمجھے میاں نواز شریف کے کھاتے میں رہے. اور اس 1.5 سال کے اندر جو پچھلے 3.5 سال کی تباہ کاری تھی اس میں اضافہ ہوا، اس میں کمی نہیں ہوئی. جس دور کی ڈرائیونگ سیٹ پہ میاں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پی ایم ایل این کی پریڈومننٹلی گورنمنٹ سمجھی جاتی تھی، اتحادی الحاقی ان کے ساتھ اور بھی تھے، لیکن ڈرائیور گاڑی ہمیشہ اس کے اختیار میں ہوتی ہے جس کے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوتا ہے، اور اسٹیئرنگ پہ اس وقت بیٹھے تھے میاں شہباز شریف صاحب. اب ان 1.5 سال میں بھی آپ نے کوئی فائدہ نہیں دیکھا. جب آپ کمپیئر کرتے ہیں ان کو بلاول صاحب کے ساتھ، ان کو تو کئی دفعہ موقع مل چکے ہیں، یعنی 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو آپ 4تھی دفعہ آزمانے کے لیے تیار ہیں، لیکن نوجوان کو پہلی دفعہ وزارت عظمیٰ کی طرف جانے کے لیے آپ جو ہے وہ رضامند نہیں ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ناانصافی. اور اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں، جو انجینئرڈ الیکشنز ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، اور جو کنٹرولڈ الیکشنز ہوتے ہیں، ان کا ہمیشہ پاکستان کو الٹیمیٹلی نقصان ہی اٹھانا پڑا، اور پاکستان کی عوام کو نقصان ہی اٹھانا پڑا. اس سے عوام کو اور ملک کو کبھی فائدے نہیں ہوئے. اور یہ 3 دفعہ پہلے آپ اور ہم مسلم لیگ کی حکومت میں دیکھ چکے ہیں. 4تھی دفعہ کون سے کو انہوں نے دودھ کی نہریں بہا دینی ہے اور کوئی سبز باغ کریٹ کر دینے، جو پہلے 3 دفعہ وہ نہیں کر سکے. ان کا نیریٹو ہمیشہ یہ رہا کہ جی ہماری حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا. بھائی کیوں نہیں چلنے دیا گیا؟ آپ نے ہمیشہ اداروں کے ساتھ محاذ رہی کی، جس کے نتیجے میں آپ کو ہمیشہ گھر اور پھر جلا وطن ہونا پڑا. اب 4تھی دفعہ 72 سال الحمدللہ ان کی ایج ہے. 72 سال میں جو عادتیں چینج نہیں ہوئی، وہ اب آگے کیا چینج ہوں گی؟ اور پھر ایک چیز کہ محاذ آرائی جو ہے وہ تو انیویٹیبل ہے. اگر خدا نہ کرے ان کو پھر سے حکومت مل جاتی ہے اور پھر سے وہ قلمدان کو سونپ دیا جاتا ہے، ملے گا نہیں، سونپ دیا جائے گا. اگر سونپ دیا جاتا ہے تو میں تو کوئی خاص چینج، بلکہ اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات ہمارے ابتری کی طرف ہی جائیں گے. کاسمیٹکس ہمیشہ ان کے دور کا حصہ رہی ہیں. وہ کاسمیٹکس ضرور آپ کو ہمیں نظر آئیں گے، لیکن جو بنیادی مسائل کے حل ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوں گے، ان سے کبھی نہیں ہوتے. جو آپٹکس کی طرف اور کاسمیٹکس کی طرف زیادہ جاتے ہیں، یہ مسائل کے حل کی طرف ان کی توجہ ذرا کم ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ان کی جو ہے وہ پبلک سپورٹ اپیرنٹلی آن گراؤنڈ جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. حالانکہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ان کی چاہے لیڈرشپ ہو یا میڈیا ہو، ان کو اس طریقے سے کوریج نہیں دی جا رہی جس طریقے سے دوسروں کو کوریج دی جا رہی ہوتی تھی. تو ڈی جی خان میں اس حوالے سے بتائیں کہ ڈی جی خان میں کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ جنرلی بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کریں. ان تینوں پوزیشنز میں تھوڑا سا فرق ہے جی. آپ جب نون کی بات کرتے ہیں فرق ہے، پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں فرق ہے، پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں فرق ہے. اگر مجھے 2 منٹ دیں تو میں آپ کو تینوں سچویشنز جو ہیں، پوزیشنز جو ہیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جب آپ آزادانہ جلسے جلوس اور معاملات کی بات کرتے ہیں تو ان پہ کسی قسم کے کوئی بلاول صاحب کے اوپر کوئی چارجز یا کوئی پابندیاں یا کسی قسم کے کوئی ریفرنسز نہیں تھے. نہ ہی پارٹی نے کوئی 9 مئی کا ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے پارٹی کے اوپر کوئی پابندیاں ہوں یا پارٹی کے اوپر کوئی چارجز ہوں. ایز فار ایز لیگ از کنسرنڈ تو دونوں بھائی الحمدللہ اب تقریباً ڈرائی کلین ہو چکے ہیں. اب یہ بڑی شومی قسمت ہے. میں اکثر یہ بات کوٹ کرتا ہوں اور آپ کے اس پروگرام پہ پھر سے یہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو 2017 کے بعد ہوا میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کی فیملی کے ساتھ، اگر وہ صحیح تھا تو پھر جو اب ہو رہا ہے وہ غلط ہے. اور اگر وہ غلط تھا تو پھر کیا جو اس وقت کے لوگ تھے یا جو سمجھے رسپانسبل تھے، ان کو بددیانت اور ان کو چور ڈکلیئر کرنے میں اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. العزیزیہ ریفرنسز تھے، ایون پیل ریفرنسز تھے، اور ڈھیر سارے انہوں نے درجنوں ریفرنسز ان بھائیوں کے اور خاندان کے خلاف بنائے تھے. آج اگر ان سے ڈرائی کلین ہو کے یہ لوگ باہر آ رہے ہیں تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی جن لوگوں نے یہ جھوٹے یا سچے ریفرنسز ان کے خلاف بنائے تھے؟ تو فرق ہے. اور تیسری چیز یہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، ٹھیک ہے ان کے زیر کمانڈ جو ہے وہ 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ دی ہول پارٹی از ریسپانسبل کہ آپ ساروں کو اس چکر میں رگڑ دیں.
जिस तरह से रगड़े जा रहे हैं। फिर आपने एक नया तजर्बा कर दिया APP का, जो हर दौर में, इस तरह के दौर में, हाइब्रिड दौर के अंदर एक नई पार्टी जो है वो क्रिएट कर दी जाती है, जिसके अंदर दाएं बाएं से लोग पकड़ के और भेज दिए जाते हैं, और फिर एक साइजेबल नंबर बना के उसको अगली हुकूमत में बिठा दिया जाता है, ताकि वो कंप्लीट अथॉरिटी उस हुकूमत के पास ना हो। इफ़ यू वांट कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों और बेहतरी की तरफ चलें, और मसाइल जो हमारे अंदरूनी या बैरूनी मसाइल हैं वो हल हों, फिर वी विल हैव टू राइज अबव ऑल दीज थिंग्स, चाहे वो इदारे हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, या चाहे पब्लिक हो। वी विल हैव टू राइज अबव दीज इस तरह के वाक़यात से और मामलात से, और हमें एक स्टेबिलिटी की तरफ, स्टेबल पाकिस्तान की क्रिएशन की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, जो लोग इन्वॉल्व हैं 9th वे के मामलात में, उनके खिलाफ आप थ्रू जो लीगल प्रोसेस है, जो प्रॉपर लीगल प्रोसेस है, उसके खिलाफ आप चलें। उनको बिल्कुल सजाएं होनी चाहिए जो उन वाक़यात में मुलविस थे। लेकिन जब आप तमाम यूनिटेयर्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीडरशिप टू द इलेक्टेबल्स डाउन टिल द वोटर्स और सपोर्टर्स, जब आप सारों को एक ही सांचे से गुजारेंगे, तो फिर वो जो एक बिलावल साहब बात करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की है, जो एक बेहतर इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, वो तो खत्म हो जाती है ना जी। तो डिफरेंस है इन तमाम पार्टीज की पोजीशंस में, डिफरेंस है जो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपकी असल बात जो आपने कहा कि PTI का जो वोट बैंक है वो मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। इनकी जो 1.5 साल की जो गवर्नमेंट रही PDM की, उसके अंदर जो इनकी परफॉर्मेंस थी, अगर वो पिछली परफॉर्मेंस से बेहतर होती तो आपको ये स्ट्रेंथ जो है ये कम हुई नजर आती है। लेकिन क्योंकि ये 1.5 साल की परफॉर्मेंस जो है पिछलों से भी ज़्यादा बद रही, यानी नून लीग की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पिछलों से भी ज़्यादा बद रही, इसलिए वो वोटर जो है बजाय निकलने के वो मजीद हिमायत और मजीद उनकी जो हमदर्दी थी वो उस पिछले सेटअप की तरफ बढ़ी है। हाल ही में ऑडियो लीक का सिलसिला एक और तो फिर से शुरू हो गया। तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी में थे, उनकी ऑडियो भी लीक हो गई थी। ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, ये इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है? अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें पाकिस्तान जैसे मुल्क में ही होती हैं जी, जहाँ पे किसी की खास व आम की प्राइवेसी नहीं है, नहीं रही है। यानी अगर एक क्लाइंट से भी बात कर रहे हों वकील, तो उनकी प्राइवेसी नहीं है। अगर फैमिली का मेंबर फैमिली से बात कर रहा हो तब भी प्राइवेसी नहीं है। अगर कोई किसी पॉलिटिकल बंदे से बात कर रहे हो, यानी किसी किस्म की भी प्राइवेसी अब इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली नहीं रही, और कोई इसको चेक करने वाला भी नहीं था कि कोई चेक करके इनसे ये पूछे कि जी ये लीक्स आई कहाँ से, ये ऑडियोज बनाई किसने है, किस इदारे ने बनाई। दो चीजें हो सकती है ना, अगर आप उस हवाले से देखें, या मोहतरमा ने बनाई है, उन्होंने लीक की है, या लतीफ़ खान ने बनाई है, उन्होंने लीक की है। अगर इन दोनों ने नहीं की तो फिर किसी थर्ड पार्टी ने की, वो थर्ड पार्टी का तयन किसी ने किया। ये पहली बात तो नहीं है, ये पहली दफा तो नहीं हो रहा। ये तो दर्जनों इस तरह की ऑडियो और वीडियो लीक्स जो हैं वो पहले आ चुकी हैं, आज भी आ रही हैं, कल भी आएंगी। अफसोसनाक है, बट दिस इज समथिंग बिटवीन वन पार्टी टू अनदर। आई वुड वांट टू कमेंट ऑन दिस। ये उनके मामलात हैं, वो अपने मामलात को बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए था जो हुआ। थोड़ा सा मैं बात करूंगा सरदार लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से। वो पीपल्स पार्टी जो है उनको तो मेरे ख़्याल में उन्होंने पीपल्स पार्टी से निकाल दिया, हालांकि वो बहुत पुराने वर्करों में से हैं, और इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि चंद एक शुरू के कारकुनों में से हैं तो ये गलत ना होगा, और बड़ी खिदमात हैं उनकी पीपल्स पार्टी के लिए, गवर्नर भी रह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो पीपल्स पार्टी उनको ओन नहीं कर रही। तो आप पीपल्स पार्टी के इस नैरेटिव को बाय करते हैं, आप मतलब इसको इंडोर्स करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, और नहीं करते तो उसकी क्या वजह है? नहीं, मेरे लिए तो मोहतरम है, काबिल एहतराम है। हमारी कौम एक ही है, हमारी बिरादरी एक ही है, हमारी अजीज़दारी भी है आपस में, और मेरे लिए वो इंतहाई मोहतरम है, और मेरे मेहरबान भी हैं। पॉलिटिकल स्टांस मैं समझता हूँ उनका अपना है, वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन उनका जो प्रोफेशन है उसके कुछ तकाजे हैं, जिन तकाज़ों को आप सिर्फ इसी तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि या वो सियासत करें या वो अपने पेशे से मुंसलिक रहें। ऐसे हालात में यू सी कंफ्लिक्टिंग यहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं ना। वो ऐसे शख्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो शख्स न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से उसके ऊपर उंगली उठी हुई है,
بلکہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا بھی وہ مخالف ہے، مخالف ہوتے رہتے. یہاں پہ ان کو تھوڑا سا تفریق کرنا چاہیے تھا اس حوالے سے، یا ایٹ لیسٹ کم از کم لیڈرشپ کو جو ہے وہ کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا. میرے نوٹس میں جو ابھی تک بات آئی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ کیس اپنے ذمہ لینے سے پہلے انہوں نے شاید لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا، جو مجھے پتہ لگا ہے. میں نے زیادہ اس میں پروب نہیں کیا. بٹ دس از سم تھنگ بٹوین ہم اینڈ دا لیڈرشپ. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ لطیف خان صاحب یا ہماری پارٹی لیڈرشپ میں کوئی اتنا بڑا خلیج پیدا ہو گیا جو کہ فل نہ ہو سکے. آج بھی پارٹی میں بہت سارا ان کے لیے احترام ہے، جیسے کل تھا ویسے آج ہے. شاید کوئی دوری ہو گئی ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بالکل ہی ویز پارٹ کرتے ہیں. اگر وہ خدا نہ کرے اس طرح سے تو پھر بہت افسوس والی بات ہو دونوں طرف سے، ان کے لیے بھی ان کے لیے، یعنی پارٹی کے لیے بھی اور سردار لطیف خان کے لیے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا سردار صاحب، پیپلز پارٹی فرض کریں اگر اچھی پوزیشن میں آ جاتی ہے پنجاب میں یا نیشنل اسمبلی میں، تو پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کی پرائرٹی کیا ہے؟ صوبائی سطح کے اوپر آپ رہیں گے یا نیشنل اسمبلی پہ کانٹیسٹ کریں گے؟ اور اگر آپ صوبائی اسمبلی میں رہتے ہیں تو کیا آپ کو ایز اے سی ایم پنجاب کا کینڈیڈیٹ سمجھا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی ذرا بتائیں، رہنمائی کریں ہماری. میرا ڈیسیجن بالکل نہیں ہوگا، یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا. پارٹی جس جگہ پہ جہاں بہتر سمجھے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشنز ہوں، فری اینڈ فیئر ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے، تو اس کے بعد پھر یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا کہ وہ جہاں پہ مجھے رکھنا چاہیں. کیونکہ میری پارٹی کو اپلیکیشن دونوں سیٹس کے لیے ہوں گی، صوبے کے لیے بھی اور مرکز کی سیٹ کے لیے بھی. اور اگر دونوں پارٹی ٹکٹ مجھے ایوارڈ ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے، تو پھر یہ پارٹی کے اوپر منحصر ہوگا کہ پارٹی لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ کہاں بہتر سمجھیں گے مجھے یوٹیلائز کرنا. میری اپنی کوئی خواہش نہیں. میری خواہش صرف اور صرف یہ ہے کہ میری پارٹی جیتے، میری پارٹی کا وزیر اعظم بنے، میری لیڈرشپ وزیر اعظم بنے، اور اس کے ذریعے میں اپنے علاقے میں جس طرح سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تھا، میں نے اس طرح کے کام کرائے تھے جس سے اگلی نسلیں جو ہیں وہ بینیفٹ حاصل کریں گی. کچھ ایسے کام تھے جو اس وقت کی حکومت کے سربراہ کی کہ بخیل ہونے کی وجہ سے، میں تو یہ سخت لفظ ہے لیکن چھوٹا لفظ ہے، ان کے بخیل ہونے کی وجہ سے چند پروجیکٹس جو ہیں وہ رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے ضلع نے سفر کیا. اب اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ان پروجیکٹ کو بھی اور ان سے اور بڑے پروجیکٹ جو ہیں جو کہ نسلوں پہ چلیں گے انشاءاللہ ان کو بھی لے کے آئیں. پی ایم ایل این چھوڑنے کی جو آپ کی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ جنوبی پنجاب کو صوبہ نہ بنانا بھی شامل تھی. اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجوہات تھی؟ تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ جنوبی پنجاب کو جو ہے وہ صوبہ بننے میں کون کون سی رکاوٹیں حائل تھیں، یا پی ایم ایل این کس طرح اس میں رکاوٹیں ڈال رہی تھی اور کیوں ڈال رہی تھی؟ بہت ساری باتیں ہیں، بہت دفعہ کہہ چکے ہیں. اگر آپ ریکارڈ تھوڑا سا ایکسپلور کر لیں گے تو آپ کو ایک بڑا کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا کہ اختلافات کیوں تھے. بنیادی طور پہ اختلاف تھے، جب میں آپ سے عرض کروں، کوئی ذاتی نہیں تھا، ذاتی تو بعد میں بنایا گیا شہباز شریف صاحب کی اور ان کے جو حمایدین تھے ان کی طرف سے. لیکن جو بنیاد بنی وہ تھی جنوبی پنجاب کے صوبے کے اوپر. میں نے جیسے آپ کو عرض کیا ان کی تنگ دستی اور تنگ نظری کے حوالے سے جو جنوبی پنجاب کی طرف ان کی رہی، اور خاص طور پہ ہمارے جو 2-3-4 اضلاع ہیں پی جی خان ڈویژن کے اس کی طرف، تو ایک کنسنسس یہ ڈیولپ ہوا کہ پارٹی کے اندر ہی کے علیحدہ صوبے کے لیے جو ہے وہ تحریک پیش کرنی چاہیے. اور جب اس معاملے کو کانفیڈنس میں لے کے میاں نواز شریف صاحب کے سامنے رکھا گیا، تب یہ تقریباً 2010 کے فلڈز کے بعد کی بات، انہوں نے ہمارے پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس پیش قدمی کی طرف تھی کہ وہ تحریک پیش کریں علیحدہ صوبے کی، جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبے کی شناخت دینے. تو اس کو پری ایمپٹ کرتے ہوئے اور حالات کے مد نظر ہم نے بھی یہ پیش رفت کی اور میاں نواز شریف کے سامنے یہ چیز رکھی گئی، جنہوں نے اس چیز کی اپروول دی. میاں شہباز شریف صاحب اس کو ہر سطح پہ کاؤنٹر کرتے رہے، ہر سطح پہ اس کو کاؤنٹر کرتے رہے.
اور میاں نواز شریف کہتے تھے تحریک پیش کرو، میاں شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ نہ پیش کرو۔ ڈیرہ غازی خان 2011 میں میاں نواز شریف پہلی دفعہ تشریف لے کے آتے ہیں ایک طویل عرصے کے بعد، اور وہاں پہ ایک عظیم الشان جلسے کے سامنے، پبلک کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کامیابی دی اگلے الیکشن میں تو ہم اس خطے کو علیحدہ صوبے کی شناخت دیں گے۔ وہاں کا منتظم والد صاحب تھے اور میں تھا، پورے ڈویژن کا وہ جلسہ تھا، کنونشن تھا، جلسہ تھا، وہاں پہ انہوں نے یہ اعلان کیا بڑے واضح الفاظ میں۔ اس کے 10 دن بعد بہاولپور میں ان کا اسی طرح کا ڈویژنل کنونشن تھا، جہاں پہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار بخشا تو وہ بہاولپور کو بھی علیحدہ صوبے کی شناخت دیں گے۔ تو ایک ہی خطے کے رہنے والے لوگوں کو آپس میں انہوں نے لڑوا دیا۔ یہ بنیادی وجہ بنی تھی میرے ان کے ساتھ اختلاف، میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ بہاولپور والی جو پیش رفت تھی یہ میاں شہباز شریف کی طرف سے ان کی طرف کی گئی تھی کہ جی یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ اس وقت ایشو کافی برننگ ایشو تھا۔ نہیں تو اس وقت وہ تو پرانے حالات تھے، اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پنجاب کے کتنے صوبے بنانے چاہیے؟ 2 3 انتظامی لحاظ سے اگر بات کیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ صرف پنجاب کے حوالے سے نہیں ہے، یہ صورتحال دیگر صوبوں میں بھی ہے۔ آپ نے سندھ میں بھی سنا ہے ایک جماعت کی خواہش ہے کہ جی اربن سندھ جو ہے خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد کو ملا کے ایک علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ اسی طرح سے بلوچستان میں بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بلوچ اور پشتون ڈیوائڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے کے پی کے میں بھی جو آپ کا ہزارہ ڈویژن ہے وہ ایک علیحدہ صوبے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے باقی سے۔ اسی طرح سے پنجاب میں جو آپ کا ناردرن پنجاب کہا جاتا ہے، کہلایا جاتا ہے، یعنی سینٹرل پنجاب سے جو اوپر کی طرف آپ کا پنجاب ہے، اس میں سنے بھی تو یہ باتیں سننے میں ملتی ہیں۔ جنوبی پنجاب کی تو آج کی نہیں، یہ تو عرصہ دراز سے ایک یہ تحریک چلی آ رہی ہے اور کئی ناموں سے تحریک چلی آ رہی ہے۔ میری نظر میں تو جنوبی پنجاب کے خطے کے اب تو خیر وہ آئیڈینٹیفائی 11 ضلع ہوئے ہیں، جب ہم نے یہ تحریک پیش کی تھی تب 15 ضلع تھے۔ چند اضلاع جو ہیں وہ تقریباً یکساں ہی ہوں گے پسماندگی اور انڈر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ خواہش تو یہ ہوگی کہ وہ بھی اپنی ڈیمانڈ ضرور کریں، میں نے ان کی ڈیمانڈ نہیں کرنی، انہوں نے اپنی ڈیمانڈ خود کرنی ہے۔ میں اپنے خطے کی ڈیمانڈ ضرور کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اپنے خطے کے حالات کو ان کے خطے سے بہتر سمجھتا ہوں اور بہتر جانتا ہوں۔ اور ایک چیز میں جانتا ہوں کہ سینٹرل پنجاب کی لیڈرشپ کی کبھی بھی توجہ جنوبی پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے اوپر اس طرح سے نہیں آئے گی جس طرح سے ان کی سینٹرل پنجاب کے اوپر توجہ آتی ہے، جس کی وجہ سے آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سینٹرل پنجاب کے ایجوکیشنل لیول سے 25 سال پیچھے ہیں، ڈیولپمنٹل لیول سے ہم 25 سال پیچھے ہیں، ہیومن ریسورس کی کوالیفیکیشن کے لحاظ سے ہم ان سے 25 سال پیچھے ہیں۔ یعنی ان کے سینٹرل پنجاب سے اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹرز، انجینئرز اور جو آپ کے یوں سمجھیں ٹیکنیکل پروفیشنز ہیں وہ نکلتے ہیں، اور ہماری طرف سے نکلتے ہیں مزدور۔ اور اگر کوئی بیچارہ پڑھ لکھ کے اور اس امتحان میں بیٹھ جائے، مقابلے کے امتحان میں بیٹھ جائے، تو اس کے ذمہ قصور یہ آ جاتا ہے کہ جی وہ انڈر پریولیج ایریا سے آ رہا ہے، اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے سینٹرل پنجاب کی کسی نوجوان بچے یا بچی کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے آٹے میں نمک کے برابر۔ if you allow me تو میں آپ کو ایک انالیسس کوٹ کرتا ہوں۔ میں نے چیف سیکرٹری پنجاب کے ذمہ لگایا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے اور جو پروونشل سروس کمیشن ہے، پبلک سروس کمیشن ہے، اس کے ذریعے ساؤتھ پنجاب کے جو یہ 14-15 اضلاع ہیں، ان میں سے کتنی پرسنٹیج ہے جو اس میں موجود ہے یا ہر سال آتی ہے؟ تو یہ بڑا ایک لمبا اور مذائقہ خیز معاملہ ہے، لیکن میری سختی کے اوپر اس وقت کے چیف سیکرٹری نے مجھے ود ان دا نیکسٹ 4 to 5 days اس کے اوپر ایک بریفنگ دی، جس میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے 1% تھا، 1% فرام دی انٹائر ساؤتھ بیلٹ، اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے میرے خیال میں 5.5 کے قریب تھا، 5% کے قریب تھا، وچ از انٹائرلی پروونشل، 5% کے قریب تھا۔ ان میں بھی تعداد ان لوگوں کی تھی جن کا تعلق جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اضلاع سے تھا، لیکن وہ ڈومسائل ہولڈر یا ان کی ایجوکیشن جو تھی وہ سینٹرل پنجاب یا اپر پنجاب سے۔
یعنی انٹائرلی اور پیورلی ساؤتھ آف پنجاب کے جو ڈومسائل اور ایجوکیشن ہولڈرز تھے ان کی تعداد شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ ہو. یہ حالات. اچھا، پچھلے 1.5 سال تک تو کھوسا صاحب آپ لوگ بھی حکومت کے مزے لیتے رہے، اور اب آپ لوگوں نے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے خلاف بیانیہ بنا لیا ہے. بلاول صاحب بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں، زرداری صاحب بھی، اور آپ کی بھی جو باتوں سے مجھے اب تک لگا ہے. تو ایک طرف آپ لوگ حکومت کے مزے لیتے رہتے ہیں، اور جب حکومت ختم ہو جاتی تو پھر آپ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. عوام اس سارے چکر میں کہاں جاتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. میری نظر میں جو 5 یا 6 محکمے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمے تھے، ان میں سے 2 محکمے تو ایسے ہیں جن کو نیشنل لیول کے اوپر ریکگنائز کیا گیا ان کے منسٹرز کو ایوارڈز دے کے. اب وہ ان ایوارڈز کا کرائٹیریا کیا انہوں نے رکھا کیا نہیں رکھا، یہ بہتر جواب وہی دے سکتے ہیں. لیکن وہ دونوں کا تعلق جو ہے، کم از کم ایک کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ میرا سمجھے بھتیجا ہی ہے، مخدوم احمد محمود کا بیٹا، جو اس وقت غالباً منسٹر انڈسٹریز تھے. تو ہماری پارٹی کے ذمہ جو ڈپارٹمنٹ سے ان کی پرفارمنس جتنی سپیس دی گئی تھی اس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ تسلی بخش ہی کہہ سکتا ہوں. میں ان کو بہتر تو نہیں کہہ سکتا، تسلی بخش تھی. لیکن اوور آل جب آپ اس کو گورنمنٹ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں تو وہ غیر تسلی بخش تھی. اگر وہ تسلی بخش ہوتی اور پبلک کے لیے، عوام کے لیے اس میں کوئی ریلیف پیدا ہوتا، تو شاید جو پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا کہ آج بھی ان کی وہ ووٹ بینک اور ان کی وہ جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ کو گلیوں محلوں میں نظر آتی ہے، وہ شاید نہ ہوتی. لوگوں نے بڑا دھوکہ کھایا ہے ان 3.5 سالوں میں، لیکن کیونکہ آگے ان کو رستہ نہیں نظر آیا اس لیے وہ واپس ریورٹ کر گئے اپنی سابقہ سٹانس کے اوپر. ناظرین، آپ نے کھوسا صاحب سے گفتگو سنی. امید ہے آپ کو پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب کا جو ہے وہ ویژن کم از کم سامنے آپ کو نظر آیا ہوگا کہ ان کی کیا خواہشات ہیں، اور جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ بھی مختلف ریجن سے جو ہے وہ ہم جو نمائندے ہیں مختلف صوبائی یا قومی لیول کے، ان کو ہم اپنے پروگرام میں بلاتے رہیں. یہاں پہ ایک چیز تو طے ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی اگر آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے تو جو پاور ہے دیٹ شوڈ بی گیون ٹو ایٹ لیسٹ ڈسٹرکٹ لیول، رادر دین کہ اگر ہم اس کو صرف صوبائی سطح کے اوپر رکھتے ہیں یا قومی سطح کے اوپر ممبر نیشنل اسمبلیز کو فنڈز دے دیے یا صوبائی اسمبلی کے ممبرز کو فنڈ دے دیے، تو وہ پھر ایلوکیشن صحیح پراپر نہیں ہوتی، اور اس میں ڈسکریمنیشن بڑی ہو جاتی ہے کہ یہ حلقے نے مجھے ووٹ دیے تھے، یہاں روڈ بنا دو، یہ حلقہ ہمارے خلاف ہے، یہاں نہ بناؤ. تو اس کے بجائے اگر بلدیاتی اداروں کو مضبوط کیا جائے تو جو ہے وہ پرابلم فائنینشلی حل ہو جائیں گے. لیکن دوسری طرف اگر میں ایڈمنسٹریٹو حوالے سے بات کروں تو آئی ایم ویری 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 اسٹرکٹلی جو ہے نا میں اس چیز کا حامی ہوں کہ فیڈریشن کو مضبوط ہونا چاہیے. فیڈریشن جو ہے وہ انتظامی معاملات کو خود دیکھے، اوور سائٹ کرے اور چیزوں کو انٹریکٹ کرے. یہ جو ہے نا بڑا ایک بولا جاتا ہے کہ جی وفاق جو ہے وہ سندھ اتنا دے رہا ہے، فلانا اتنا دے رہا ہے، ایک مطلب عجیب تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ میں نے اب تک جتنی بھی اس وقت ترقی یافتہ قومیں آپ دیکھ لیں تو ان میں کم از کم نیشنل لیول کے اوپر اس قسم کے کوئی سپلٹ نہیں ہے کہ وہ فلانا فلانی ریاست سے تعلق رکھتا ہے، فلانا فلانے زبان بولتا ہے، فلانا جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے. تو ہمیں بھی اس قسم کی جو آپس میں ڈسکریمنیشنز ہیں ان سے نکلنا ہوگا اور ایک پاکستانی بننا ہوگا، کیونکہ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا آئین اور کانسٹیٹیوشن بھی ایک ہے. تو ہمیں آئین اور کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے کام کرنا چاہیے، فیڈریشن کو مضبوط کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.